الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیزان گرامی قدر، دنیا کی تمام اقوام اپنا قومی و ملی دن عید الوطنی بڑے جوش و خروش اور شان و شوکت سے مناتی ہے۔ یوم آزادی پاکستان ہر سال 14 اگست کو آزادی کے دن کی نسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب 1947 میں انگلستان سے آزاد ہو کر ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست کا دن پاکستان میں سرکاری سطح پر قومی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ پاکستانی عوام اس روز اپنا قومی پرچم فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے قومی محسنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ملک بھر کی اہم سرکاری عمارتوں پر بھی چراغاں کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اسے خاص طور پر سجایا جاتا ہے۔ اس دارالحکومت کے مناظر جشن کا سماں پیش کرتے ہیں اور یہی قومی حیثیت کی حامل ایک تقریب میں جناب صدر اور وزیر اعظم پاکستان قومی پرچم بلند کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پرچم کی طرح اس وطن عزیز کو بھی عروج و ترقی کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ ان تقریبات کے علاوہ نہ صرف صدارتی اور پارلیمانی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، بلکہ پورے ملک میں سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں پر بھی سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب سے بلندی کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس روز ریڈیو اور ٹی وی پر براہ راست صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی تقریریں نشر کی جاتی ہیں اور اس عہد و پیما کی تجدید کی جاتی ہے کہ ہم سب نے مل کر اس وطن عزیز کو ترقی اور خوشحالی اور کامیابیوں کی بلندی تک لے جانا ہے۔ سرکاری طور پر یوم آزادی انتہائی شاندار طریقے سے مناتے ہوئے اعلیٰ عہدہ داران اپنی حکومت کی کامیابیوں اور بہترین حکمت عملیوں کا ذکر بڑے فخر سے کرتے ہوئے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر بھی اس وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں گے اور ہمیشہ اپنے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے قول ایمان، اتحاد اور تنظیم کی پاسداری کریں گے۔ جشن آزادی اور آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ عام لوگ اور بالخصوص نئی نسل کی اکثریت تو بالکل اس سے واقف نہیں۔ نا خواندہ لوگ تو پراپیگنڈے کا شکار ہیں، لیکن بہت سے پڑھے لکھے بھی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ آزادی کا تصور ان سب کے لیے ایک عجوبہ اور خیالی داستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست کو آزادی حاصل کی۔ کیوں، کیسے اور کس سے حاصل کی، ان بنیادی سوالات سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ اس بے خبری کا نتیجہ یہ برآمد ہو رہا ہے کہ 14 اگست اور آزادی کا تصور محض ایک کھوکھلا نعرہ بن کر رہ گیا ہے۔ گول گپاڑا، ہلڑ بازی، بے شرمی، بے حیائی اور لا قانونیت اس دن کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ سارا سال پاکستان کے مختلف اداروں کی کمزوریوں پر بحث و مباحثے میں الجھے رہتے ہیں، جو خصوصاً اگست کے مہینے میں مزید دھواں دار صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ گزشتہ ایک سال میں ہم نے بحیثیت پاکستانی اپنے وطن عزیز کی ترقی اور اہلیان وطن کی بھلائی کے لیے کیا کام کیے، ہمارا کون سا عمل صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں تھا، تو یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ جبکہ اس بات پر غور کرنے کے بعد ہم بہت سی بے مقصد باتوں پر بحث و مباحثہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہمارا قومی تہوار 14 اگست ہے، جس کا اہتمام پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں مقیم پاکستانی بھی بڑے جوش و خروش اور دلی جذبات کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ دن وہاں موجود پاکستانیوں کے لیے باعث فخر و مسرت ہوتا ہے۔ اس دن نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک پاکستانی بھی اپنے گھروں، دکانوں، گلیوں، بازاروں اور سواریوں پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں۔
دنیا کو دکھاتے اور بتاتے ہیں کہ آج کے دن ہمارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا، نیز دو قومی نظریہ کی اہمیت اجاگر کراتے ہیں۔ پاکستان بنانے کے لیے بزرگوں، جوانوں، عورتوں اور بچوں یعنی ہندوستان کے تمام طبقات کے مسلمانوں نے خوب قربانیاں دیں، تب جا کر 14 اگست 1947 کا سورج بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیام لے کر طلوع ہوا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ صرف انگریزوں بلکہ ہندوؤں کی متوقع غلامی سے بھی نجات ملی۔ اور یہ کوئی آسان چیز نہیں جیسا آج بعض حلقوں میں سمجھا جا رہا ہے۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان شہید اور آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر تک کی قربانیاں ہماری تاریخ حریت و آزادی کی لازوال داستانیں ہیں۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے المناک واقعات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ 7 سمندر پار سے تجارت کی غرض سے آنے والے انگریز کی مسلسل سازشوں، ریشہ دوانی اور مقامی لوگوں کی غداریوں کے نتیجے میں برصغیر میں مسلمانوں کی حکومتیں یکے بعد دیگر زوال کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ اگرچہ مسلمان حکمرانوں اور مختلف قبائل کے سرداروں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اپنی جان و مال کی عظیم قربانیاں دے کر انگریزوں کا تسلط روکنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی، حقیقت یہ ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے کبھی بھی انگریز کی حکمرانی دل سے تسلیم نہیں کی تھی۔ انگریزوں اور ان کے نظام سے نفرت اور بغاوت کے واقعات وقفے سے سامنے آتے رہتے تھے۔ برطانوی اقتدار کے خاتمے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے جو عظیم قربانیاں دیں اور جو بے مثال جد و جہد کی، جو ان کے اسلام اور دو قومی نظریہ پر غیر متزلزل یقین کا واضح ثبوت ہے۔ انہی قربانی اور مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں بالآخر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ جب ہم تحریک آزادی کے تاریخی منظر پر نظر ڈالتے ہیں تو اس تاریخی جد و جہد میں یہ بات سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ مسلمان اپنے جداگانہ اسلامی تشخص پر مصر رہے، اور یہی چیز نظریہ پاکستان اور علیحدہ وطن کے قیام کی دلیل تھی۔ ہر قسم کے جابرانہ اور غلامانہ نظام سے بغاوت کر کے خالص اسلامی خطوط پر مبنی نظام حیات کی تشکیل ان کا مدعا اور مقصود تھا، جس کا اظہار و اعلان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اپنی تقاریر اور خطابات میں کیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کے دوران برصغیر کے کونے کونے میں لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے برصغیر کے مسلمانوں کے دلی جذبات کے حقیقی ترجمان تھے۔ دو قومی نظریہ اور اس کی بنیاد کا اندازہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس خطاب سے لگا جا سکتا ہے جو انہوں نے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں طلباء کے اجتماع میں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان اس دن معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا۔ اسی طرح 17 نومبر 1945 کو بابا قوم نے ایڈورڈ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں قوموں میں صرف مذہب کا فرق نہیں، ہمارا کلچر بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک ضابطہ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد غیر منقسم ہندوستان میں سب سے پہلے البیرونی نے اپنی تحریر کتاب الہند میں پیش کی۔ اس نے واضح طور پہ لکھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، بلکہ اس نے تو یہاں تک لکھا کہ ہندو مسلمان کو ایک حقیر قوم قرار دیتے ہیں، ان سے کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ ہم علامہ محمد اقبال اور محمد علی جناح جیسے زعماء قوم کی بصیرت کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے کانگریسی ہندو لیڈروں کے جھوٹے پروپیگنڈے اور ہندوستان میں بس ایک قوم یعنی ہندوستانی بستے ہیں کا پردہ چاک کرتے ہوئے مسلمانوں کو باور کروایا کہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، جن کا رہن سہن، کھانا پینا، قومی ہیرو، مذہبی عقیدہ، غرض ہے کہ بہت کچھ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہاں دو قومی نظریہ اور پھر اس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ الحمدللہ تاریخ ہند سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص بخوبی جانتا ہے
کہ جنگ آزادی سن 1857 میں علماء اہل سنت اور مشائخ طریقت کا نہایت بنیادی کردار رہا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شمالی ہند میں انگریزوں کے خلاف مسلم رائے عامہ ہموار کرنے اور پورے خطے میں انقلاب برپا کرنے کا بنیادی سہرا انہی قائدین اور بزرگان دین کا سر ہے۔ ان مجاہدین میں مولانا امام بخش دہلوی، مولانا فضل حق خیرآبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مفتی صدر الدین خان دہلوی، مولانا رضا علی خان بریلوی اعلیٰ حضرت کے دادا جان، مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان بریلوی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، حکیم سعید اللہ قادری وغیرہ ہم کے انقلابی کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور شہید جنگ آزادی مولانا مفتی سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو اس فہرست میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت علامہ نقی علی صاحب والد اعلیٰ حضرت کو ملک میں انگریز اقتدار سے شدید نفرت تھی۔ آپ نے تا حیات انگریزوں کی سخت مخالفت کی اور انگریزی اقتدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ وطن عزیز کو انگریزوں کے جبر و استبداد سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے زبردست قلمی اور لسانی جہادی خدمات انجام دی۔ مولانا رضا علی خان انگریزوں کے خلاف لسانی اور قلمی جہاد میں مشہور ہو چکے تھے۔ انگریز مولانا کی علمی وجاہت و دبدبہ سے بہت گھبراتا تھا۔ آپ کے صاحبزادے مولانا نقی علی خان بھی انگریزوں کے خلاف جہاد میں مصروف تھے۔ مولانا نقی علی خان کا ہند کے علماء میں بہت اونچا مقام تھا۔ انگریزوں کے خلاف آپ کی عظیم قربانیاں ہیں۔ ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ہند کے علماء نے ایک جہاد کمیٹی بنائی۔ انگریزوں کے خلاف عملاً جہاد کا آغاز کرنے کے لیے جہاد کمیٹی نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔ اس جہاد کمیٹی میں امام العلماء مولانا رضا علی خان، علامہ فضل حق خیرآبادی، مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا سید احمد مشہدی وغیرہ ہم کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا نقی علی خان انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے مجاہدین کو مناسب مقامات پر گھوڑے پہنچا کرتے۔ آپ نے اپنی انگریز مخالف تقاریر سے مسلمانوں میں جہاد کا جوش و ولولہ پیدا کیا۔ بریلی کا جہاد کامیاب ہوا، انگریزوں کو مسلمانوں نے شکست دی اور بریلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ انگریز کی آمد اور بر صغیر پر اس کے مکمل قبضے کے بعد وقت کے تقاضے نے علماء و مشائخ کو مسند دعوت و ارشاد سے اٹھا کر رسم شبیری ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ سن 1857 کے مارکہ کارزار میں یہ مذکورہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت نے تحریک آزادی کی شمع روشن کی۔ سن 1857 کی اس جد و جہد کے بعد امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قافلہ حریت کی فکری آب جاری فرمائی اور دو قومی نظریہ کا شعور دیا، دو قومی نظریہ کا پرچار کیا، ہر سطح پر ہندو مسلم اتحاد کا رد کیا، تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ان تحریکوں میں مسلم ہندو اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جو شرعی حیثیت سے ناجائز ہے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور دیگر علماء اہل سنت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی، والد محترم علامہ شاہ امن نورانی، علامہ سید محمد محدث اعظم کچھوچوی، والد گرامی شیخ الاسلام علامہ مدنی و ہاشمی میاں، فقیہ اعظم ہند مولانا امجد علی اعظمی، ابوالحسنات علامہ سید محمد احمد قادری، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، علامہ سید احمد سعید کاظمی، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا عبدالغفور ہزاروی، مفتی سرحد مفتی شائستہ گل، پیر عبدالرحیم، پیر آف برچونڈی شریف اور پیر آف زکوڑی شریف، پیر آف مانکی شریف وغیرہ ہم حضرات نے بر صغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور کی بیداری میں بہت اہم کردار ادا کیا اور تحریک آزادی میں ہر اول دستے کی حیثیت سے کردار ادا کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کرتے رہے۔ اکابر اہل سنت کی یہ تاریخی جد و جہد
جماعت رضائے مصطفیٰ شدہی تحریک، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات و ہجرت، آل انڈیا سنی کانفرنس کے قیام 1925 سے لے کر بنارس سنی کانفرنس 1945 کے تاریخ ساز اجلاس اور 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ بلا شبہ قیام پاکستان علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت کی لازوال جد و جہد اور قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ کوئی بھی منصف مزاج مورخ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ تحریک آزادی کے سفر میں تکمیل پاکستان تک کوئی ایک موڑ بھی ایسا نہیں جہاں حضرات علماء و مشائخ اہل سنت قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے موجود نہ رہے۔ ان اکابر علماء کرام کے لیے جذبہ احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ ان کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور نسل نو کو ان کے بلند کردار سے آگاہی دی جائے۔ تحریک آزادی میں علماء اہل سنت کی خدمات۔ آل انڈیا سنی کانفرنس۔ تحریک آزادی میں آل انڈیا سنی کانفرنس نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کانفرنس کا پہلا جلسہ 1925، دوسرا سن 1935، تیسرا 1945 کو بنارس میں منعقد ہوا، جس میں کثیر مشائخ، علماء کرام اور عوام نے شرکت کی۔ تحریک آزادی کے مخالفین نے تو یہاں تک کہا کہ مسلم لیگ مولویوں اور پیروں کی مدد سے کامیاب ہوئی ہے۔ مولویوں اور پیروں نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگایا اور ووٹروں کو غضب الہی سے ڈرا کر مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے میدان صاف کیا۔ مذکورہ حالات و واقعات کی روشنی میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حامیان پاکستان اور ان کے حقیقی جانشینوں کی بے مثال جد و جہد اور کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو عملی طور پر ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا بھرپور مثالی کردار ادا کریں۔ ہر فرد اپنی سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت، کاروبار یا محنت مزدوری، الغرض ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار ہو یا کم سے کم تر آمدنی پانے والا مزدور، ہر ایک اپنے گرد و پیش کو خرد برد اور دیگر بدعنوانیوں سے پاک صاف کرنے کی بھرپور کوشش و لگن سے اپنا اپنا کام محنت و ایمانداری سے انجام دے اور اس کی ابتدا خود اپنی ذات و کردار سے کرے، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہر فرد، پھر ہر معاشرہ، ہر شہر و ہر قریہ، بالآخر ہمارا سارا ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں شمار ہونے لگے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کی نوجوان نسل یوم آزادی مناتی تو ہے، مگر ان میں وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آتا جو ہم سے پہلی نسل میں ہوا کرتا تھا۔ ہماری نوجوان نسل کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں تو یہ ان شہیدوں کی برکت ہے جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کیا۔ ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو شامل ہے، کیونکہ اس ایک آزاد مملکت کے حصول کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، چونکہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی حفاظت بھی ہماری اجتماعی اور قومی ذمہ داری ہے۔ آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، وطن عزیز کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور وقت آنے پر پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے جو دہشت گردوں اور وطن دشمن قوتوں کے خلاف سربکف ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جشن آزادی منانا زندہ قوموں کی نشانی ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے ان محسنوں کو نہیں بھولے جنہوں نے حصول آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے شجر آزادی کی آبیاری اپنے خون و جگر سے کی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یاد رکھیے کہ جو قومیں اپنے شہداء کو نہیں بھولتی وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ جاوید رہتی، مگر بدقسمتی سے آج ہماری نسل نو کی اکثریت اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ کوشش کریں کہ پاکستان کے ساتھ محبت کریں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم اپنے طرز عمل پہ غور کریں کہ میری قوم کے نوجوانوں، زندہ قوموں کے جشن آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کی قربانیوں کا فخریہ انداز سے ذکر کرتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے کارناموں سے روشناس کراتے ہیں، اپنے شہداء کے لیے دعائے خیر کا اہتمام کرتے ہیں،
مگر بدقسمتی سے آج کا منچلا اباس نوجوان ہوائی فائرنگ، موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر سڑک پر ہلا گلا کرتے، تیز رفتاری اور ون ویلنگ وغیرہ کے ذریعے شور شرابہ برپا کرنے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نیز آتش بازی کے ذریعے جشن آزادی منانے میں فخر محسوس کرتا، جو کسی طور پر بھی قابل قبول اور قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جشن آزادی منانے والا آج کا نوجوان کیا جانے کہ آزادی کیسے حاصل ہوئی، اسے کیا پتہ کہ آزادی کے حصول کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی پڑیں۔ آج سوشل میڈیا پر صرف یوم آزادی مبارک کا اسٹیٹس اپڈیٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ شاید ان فیس بک کی مجاہدوں کے وہم و گمان بھی نہ ہو کہ آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لینے کی کیا کیا قیمت ہمارے بزرگوں کو چکانی پڑی اور خون کے کتنے دریا عبور کرنا پڑے۔ اے اللہ، ہمیں آزادی کی نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اغیار کی ظاہری باطنی ذہنی غلامی سے محفوظ فرما کر حقیقی آزادی نصیب فرما۔ ہمارے ملک کے ہر طبقے کے لوگوں، اعلیٰ عہدیداروں کو بھی ملک و قوم کی ترقی و خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی بحسن و خوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما، خوش دلی سے ہمیں غریب و محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی، ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔